یہ واقعہ حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے، جنہیں اسلام کی پہلی جنگجو خواتین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نصیبہ بنت کعب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھیں۔ ہم اسلام سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ وہ مدینے میں رہنے والے قبیلے بنو نجار سے تھیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام عمارہ کے نام سے بھی مشہور ہیں اور انصاریہ کے نام سے بھی، اور وہ میدان جنگ میں اپنے دلیرانہ کارناموں کے لیے بہت مشہور تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی زید بن عاصم المزنی سے ہوئی اور آپ کے 2 بیٹے ہوئے جن کا نام عبداللہ اور حبیب رکھا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ جب آپ کے پہلے شوہر کی وفات ہو گئی تو پھر آپ کی دوسری شادی غزیہ بن عمرو مزنی سے ہوئی۔ پھر آپ کو ایک لڑکا تمیم اور ایک لڑکی خولہ پیدا ہوئی۔ وہ ایک وفادار اور عقیدت مند بیوی تھی اور ایک محبت کرنے والی ماں تھی اور قابل صبر و تحمل کی مالک تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن و حدیث پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی زندگی کسی کے ایمان کی نشو و نما اور ترقی کے لیے سبق ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسری بیت العقبہ، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ یمامہ اور معاہدہ حدیبیہ میں حصہ لیا۔ جنگ احد میں ان کی تلوار کی مہارت نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں میں جس طرف بھی پلٹتا تو ام عمارہ کو میری دفاع اور حفاظت کرتے پاتا۔ جنگ احد کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مدینہ منورہ میں وہ خوش نصیب انصار غزیہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے اسلام قبول کیا، وہ دوسری بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خاص پہاڑی پر گئے۔ اس گروپ میں تقریباً 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں سے ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اور دوسری ام منی اسماء بنت عمرو بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت غزیہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دونوں عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے وہی شرائط ہوں گی جو مردوں کے لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن خواتین سے نہیں۔ بیعت کے اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بیت العقبہ ثنیہ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے بعد ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ جب جنگ احد کا آغاز ہوا تو جنگ کے آغاز میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیاسے جنگجوؤں کو پانی پلا رہی تھی اور دوسری عورتوں کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جب لڑائی مسلمانوں کے حق میں ہو رہی تھی تو وہ تیر انداز جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرایا تھا، وہ جنگ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اب جنگ مسلمانوں کے حق میں آ گئی تو ہمیں ابھی پہاڑ سے اتر جانا چاہیے، اور ان کی اس غلط فہمی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کروا دی اور مسلمانوں کی اس فتح کو شکست میں بدل دیا، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس دوران ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا۔ اس موقع پر ام عمارہ اپنی تلوار اور کمان ہاتھ میں لیے آگے بڑھے اس چھوٹے سے گروہ میں شامل ہونے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے تیروں سے بچانے کے لیے انسانی ڈھال کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں اور شوہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کسی بھی حملے کو روکا جا سکے۔ ان کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال تھی۔ اگر دشمن گھوڑے پر نہیں پیدل ہوتا تو وہ اسے مار ڈالتے۔
جب دشمنوں میں سے ایک نے آپ پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنی ڈھال سے حملے کو روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دشمن کے گھوڑے کی لگام کو گھمانے کے لیے کھینچا اور اس موقع پر انہوں نے اپنی تلوار گھوڑے کی پیٹھ میں ڈال دی۔ زخمی گھوڑا سوار کو لے کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عبداللہ بن ام عمارہ کو اپنی والدہ کی مدد کے لیے آواز دی۔ پھر ام عمارہ اور ان کے بیٹے نے مل کر دشمن کے سپاہی کو ڈھیر کر دیا۔ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطرہ آیا تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے فوری وہاں پہنچ جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور بعد میں کہا، میں جہاں بھی مڑا بائیں یا دائیں میں نے ام عمارہ کو میری حفاظت کرتے اور میرے لیے لڑتے دیکھا۔ اس منظر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کندھے سے خون بہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے عبداللہ سے اپنی ماں کے زخم پر پٹی لگانے کو کہا اور کہا کہ وہ واقعی ایک عظیم خاندان ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ جنت میں بھی آپ کے دوست ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے یہ مبارک کلمات سن کر ام عمارہ اور عبداللہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ بہادری کی بلندیوں سے متاثر ہوئے اور نئے جوش کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے واپس آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اپنے حملے کو جاری رکھا۔ پھر آپ کے اگلے شکار نے انہیں اپنی تلوار سے بائیں بازو پر حملہ کر کے زخمی کر دیا اور ان کے بازو سے خون کا ایک چشمہ بہہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اپنے زخم پر پٹی باندھ دو۔ جب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کا بہت زیادہ خون بہہ رہا دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے کے بازو پر پٹی باندھ دی اور کہا کہ ہمت نہ ہاریں بلکہ دشمن پر حملہ جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بیٹے دونوں کی بہادری کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ام عمارہ، تم جیسی ہمت کسی کو کہاں سے آئے گی؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلوار لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک ان کے بیٹے عبداللہ کو زخمی کرنے والا شخص ان کے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ بس ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک زوردار ضرب لگا کر اس شخص کی ٹانگ کاٹ دی تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ پھر چند اور مجاہدین نے اس پر چھلانگ لگا کر اسے ڈھیر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طاقت اور ہمت کے اس مظاہرے سے بہت متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کامیابی دی اور ان کے غم کو دور کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا جس نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا تھا، جس سے آپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ جنگ احد کے بعد جب مسلم فوجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ واپس آئیں تو آپ نے اعلان کیا کہ وہ مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے حمراء الاسد نامی جگہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجاہدین نے صرف ایک رات مدینہ منورہ میں گزاری۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اٹھیں۔ وہ مشرکین سے لڑنے کے لیے جوش میں تھی لیکن اپنے شدید چوٹوں کی وجہ سے کمزور ہو گئیں اور مجاہدین کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا پیچھا کرنے کے بعد واپس آئے تو آپ نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہن یعنی ام عمارہ کی خیریت دریافت کی۔ جب آپ نے سنا کہ ان کے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ نے سکون کی سانس لی اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس جنگ میں یعنی جنگ احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کم از کم 12 بڑے زخم آئے۔ سب سے گہرا ان کے کندھے پر تھا۔ یہ اتنا گہرا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں اور اسے ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ گیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال اپنے بیٹوں یا شوہر کے بارے میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسا کہ ہم نے اس بیان کے شروعات میں بتایا ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، جیسے جنگ احد، جنگ حنین، جنگ یمامہ اور معاہدہ حدیبیہ۔
جب آپ صلح حدیبیہ میں شرکت کی، وہ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں حدیبیہ میں روک دیا گیا کیونکہ قریش نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکے میں داخل ہوں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ وہاں کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چونکہ ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی تو یہ افواہیں پھیل گئیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلمان بہت غصے میں آ گئے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے۔ یہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، تو ان میں سے زیادہ تر صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار یا لڑائی کا سامان موجود نہیں تھا، اور جن صحابہ کے پاس ہتھیار تھے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی ایک چھری تھی جو آپ نے دشمن کے حملے کی صورت میں اپنا دفاع کرنے کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جھوٹی افواہ تھی۔ پھر مکہ کے مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے کا ذکر قرآن مجید میں درج ذیل الفاظ میں بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18 اور 19۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جنگ خیبر میں 20 عورتوں نے حصہ لیا، ان میں سے ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ ایک بار پھر جب مسلمانوں کی فوج نے فتح حاصل کی تو عورتوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مہنگے کپڑے اور زیورات اور 2 دینار ملے۔ جنگ حنین میں بھی وہ بہادری سے لڑی تھی اور مال غنیمت کا کچھ حصہ بھی حاصل کیا تھا۔ مال غنیمت میں یہ مساوت کی شرائط تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھیں۔ قبیلہ بنو حوازن کا ایک آدمی جھنڈا لہراتے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں داخل ہوا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ کو پیچھے سے اتنا زور سے مارا کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا اور سوار بھی۔ پھر انہوں نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ سنبھل نہ سکا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے خاندان کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ بہت مضبوط اور بہت ثابت قدم تھی۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ام عمارہ کا انتقال 13 ہجری میں ہوا اور آپ کی تدفین مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں کی گئی۔ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث مسلم خواتین کی طاقت اور حوصلے کا ثبوت ہے، کیونکہ اسلام انہی صحابیہ اور صحاباؤں کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کہانیاں اس غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہیں اور ان لوگوں کی سوچ کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ اسلام یا تو ظالم ہے یا عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منفرد و ممتاز شخصیت اور ایک بہترین رول ماڈل تھی۔ وہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک روشن مشعل کی طرح زندہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو ان کے ایمان، اللہ کی راہ میں ان کی جد و جہد اور ان کی ماداریات سے حاصل ہونے والے اسباق سے آشنا کریں، ایسے وقت میں جب ہم سب کو ان اسباق کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو حق پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، کامنٹ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو مناسب لگے تو ہمارے چینل جسٹ وائب کو سبسکرائب بھی کریے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی خاص گزارش۔ اللہ حافظ۔